ایک کنٹل ہوتا ہے، ایسے ہی 70,000 کا ایک نصاب ہوتا ہے. سمجھا کریں، اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ کہیں گے نصاب کیا ہے. نصاب یہی ہے، جیسے 100 کلو کا ایک کنٹل کہتے ہو آپ، اسی طرح سے 70,000 کو ایک نصاب کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بیوی کے نام کے بھی 70,000 کلمے پڑھ ڈالے، اپنا بھی پڑھ کے بینک بیلنس کر لیا اور بیوی کا بھی ایڈوانس بکنگ کر دیا. یہ ہم لوگوں کی زبان میں، نئے دور کی زبان میں اس کو بینک بیلنس ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرے آخرت بنا لیا، اور بھی کئی نصاب، لاتعداد نصاب 70,000 مرتبہ پڑھ کر کے بینک بیلنس کر لیا، اس سے آخرت میں نجات ہوگی. ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے. صاحب کشف یعنی تبلیغیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کشف سے جنت و جہنم دوزخ سب کچھ دیکھی جا سکتی. حضور کو دیکھنے کے لیے تو معراج میں جانا پڑی تھی، معراج کرنا پڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن تبلیغی جماعت کے یہ بزرگ ایسے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے جنت و دوزخ کے اوپر سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے سب کچھ سمجھ رہے ہیں. دیکھ، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ صاحب کشف ہے، جنت و دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے. مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا. ابو یزید قرطبی کہتے ہیں کہ اس دعوے میں مجھے کچھ شک تھا. ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری، اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے. یعنی تبلیغی جماعت کے لوگ باقاعدہ حضرت جی کے جو ماننے والے ہیں جنت جہنم سب کشف سے معلوم کرتے ہیں. کیا ماں جل رہی ہے کہ بیٹا جل رہا ہے کہ باپ جل رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانے کیسے زندگی گزارتے ہوں گے اس دنیا میں. اگر یہ کشف ہو رہا ہے تو کیسے جیتے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانے. بہرحال میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آئی. قرطبی کہتے ہیں اس کی حالت مجھے نظر آئی. کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا، جس سے اس کی سچائی کا مجھے تجربہ ہو جائے گا. یعنی ایک نصاب میں اس کے ماں کو دے دوں تو اس کی سچائی مجھے پتہ چل جائے گی. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ جو میں نے سنا تھا اس کے بارے میں بھی مجھے یقین ہو جائے گا بھائی غلط ہے کہ صحیح ہے. تو بھائی میرے کوئی نبی کی بات اگر ہوتی تو کوئی آدمی تجربہ کر کے دیکھے گا. یہ نبی کی بات کے اوپر تو بغیر دیکھے بھالے آدمی کو ایمان اور یقین رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کی بات نہیں تھی، کہیں سے انہوں نے سنا تھا، جیسا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سنا تھا. بہرحال اس کی تجربہ ہو جائے گا. چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا. میں نے اپنے دل میں، ذرا غور کیجئے گا ان لفظوں پر جو ابو یزید قرطبی کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی. تاکید در تاکید، یعنی میرے اور اللہ کے درمیان یہ چیز تھی. میں نے اپنے دل میں ایسی سوچا، کہہ دیا چلو اس کی ماں کو دے دیا 70,000. اپنے خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی. مگر وہ نوجوان جیسے ہی میں نے اس کو بخشا اس کی ماں کو، فوراً کہنے لگا کہ چچا میاں میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی. کیا ثابت ہوا بتائیں آپ؟ یہ میرا جرم ہے جو میں کھول رہا ہوں، یہ میری غلطی ہے، یہ میری خطا ہے. یہ قرآن کے خلاف سراسر عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا یہ اس کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہ تم غیب نہیں جانتے. اور یہاں غیب کی بات نہیں ہے، یہاں تو دل کے وسوسوں اور خیالات تک کے اوپر وہ نوجوان واقف ہو رہا ہے. ابو زید قرطبی چپکے سے نصاب مقرر کر رہے ہیں، دے رہے ہیں اس کو، اس کی ماں کو. سب سے بڑا جھوٹ، سراسر جھوٹ. کس کی ماں جہنم میں، کس کی ماں جنت میں؟ اور ابھی اس کے فیصلے بھی نہیں ہوئے، کہاں جہنم میں کون لے جا رہا ہے. ابھی تک جنت اور جہنم میں کوئی نہیں گیا ہے. سب کے عذاب دکھائے جاتے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن کسی کو جہنم میں ڈالا گیا اور کسی کو جنت میں ڈالا گیا، یہ کب ہوگا بھائی؟
قیامت کے دن ہوگا حشر و نشر، سوال و جواب کے بعد ہوگا. اس کے پہلے اس کی ماں دوڑ گئی جہنم میں. اتنی بڑی مجرمہ تھی ہے، ابو جہل اور ابو طالب سے بھی بڑی مجرمہ تھی ہے. اور دوسری چیز ماشاءاللہ، حضرت اپنے دل میں سوچیں، نوجوان کو خبر ہو، سب کچھ اس کو پتا ہو رہا ہے، یہ علم، یہ خیال اور یہ عقیدہ کافروں کا ہو سکتا ہے، کسی قرآن اور سنت کے اوپر عقیدہ رکھنے والوں کا نہیں ہو سکتا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے کہ نہیں ہے. یہ مشرکوں کا، فاسقوں کا ہو سکتا ہے. حضرت زکریا صاحب اس واقعے کو بیان کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بتلانا چاہتے ہیں فضائل ذکر میں؟ یہی کہ حقہ ہو کرو اور تمہیں جنت و دوزخ کے سارے کرشمے نظر آئیں گے، یہی تو کہنا چاہتے ہیں فضائل ذکر میں. اور حضرت یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر قرطبی نے کہا کہ مجھے اس قصے سے دو فائدے ہوئے. ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنا تھا اس کا تجربہ ہوا، گویا یہ بات قرآن و حدیث کی ہے ہی نہیں، اس نے کہیں سے سنا تھا، گپ سنی ہوگی، اس نے تجربہ کیا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس نوجوان کی سچائی کا یقین بھی ہو گیا کہ واقعی یہ سچا نوجوان ہے. اب یہ بزرگ کون ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، ان کا عقیدہ، ان کا خیال کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانے. کہنے کا مطلب یہ ہے، لکھنے والے نے اس واقعے کو اگر اس لیے لکھا ہوتا جس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تردید کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹ واقعہ ہے، تو بات سچی تھی. لیکن لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا، لکھنے والے نے کہا یہ ایک واقعہ ہے، اس قسم کے نامعلوم کتنے واقعات اس امت کے افراد میں پائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی یہی ایک نہیں، ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس امت میں پائے جاتے ہیں. اور سنیں، یہ آپ سمجھ گئے نا اس بات کو، واقعہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے. اور جو شخص مولانا رشید احمد گنگوہی کے فتوے کی روشنی میں، اٹھاؤ فتاوا رشید احمد گنگوہی جو میرے پاس موجود ہے، اس کے فتوے کی روشنی میں میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، خود ان کی عدالت میں ان کے مسئلے کو بھیج رہا ہوں. تو مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھے یا ثابت کرے وہ شخص کافر ہے. وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے. خلاص، دیوبندی اپنے ہی منہ کافر سمجھ لو، یہ بھی دیوبندی ہیں، وہ بھی دیوبندی. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف پردہ اٹھا رہا ہوں، میرے اوپر الزام نہیں آنا چاہیے. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کا یہ مسئلہ ہے اور پوری امت کا یہ مسئلہ ہے، پوری امت محمدیہ کا یہ مسئلہ ہے. جو صحیح العقیدہ ہیں، سلف کے عقیدے سے، ان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے سوا جو کسی اور کو عالم الغیب مانے وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے، خواہ وہ کتنے بھی نمازیں پڑھے اور خواہ وہ کتنے بھی روزے اور حج اور زکوٰۃ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے. اچھا، اسی طرح سے اور آگے آئیں، میں بڑے بڑی موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں. میں آئیے، یہی تبلیغی فضائل اعمال ہے، اس کے صفحہ 95 اور 96 کو ہم کھولتے ہیں. 95 اور 95 96 کے اندر حضرت زکریا صاحب نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے اور ایک حدیث کو ذکر کیا ہے، اور جو میں نے ابھی وسیلے کی بات کی ہے اسی وسیلے کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کا سہارا لیا ہے حضرت جی شیخ الحدیث نے، زکریا صاحب نے. اور میں بچپن میں یہ بھی بتا دوں، اور آپ حضرات نے بھی یہ واقعہ قوالوں کی زبان سے بہت سنا ہوگا، ہے نا، قوالوں کی زبان سے جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو جب نظر اٹھی تو دیکھا کہ عرش کے پائے پہ تھا لکھا ہوا عرش کے پائے پہ تھا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جنت سے باہر نکالا، دنیا بھیجا، تو اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے انہوں نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کیا کہا. آئیے یہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. حضرت زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ گناہ جب صادر ہو گیا مختصر تو استغفار کرتے رہے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا کہ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں. وہی نازل ہوئی کہ محمد کون ہیں جن کے واسطے سے تم نے استغفار کی ہے. عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا، یہاں ذرا میں توجہ چاہوں گا، جب آپ نے
आदम ने कहा, ए अल्लाह, जब आपने मुझे पैदा किया था तो अर्श के पर लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैं समझ गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची हस्ती कोई भी नहीं है। जिनका नाम तुमने अपने नाम के साथ रखा वही नाजिल हुई कि वो खातिमुन नबिय्यीन हैं, तुम्हारी औलाद में से हैं, लेकिन वो न होते तो तुम भी पैदा न किए जाते, वो न होते तो तुम भी पैदा, ये भी तवज्जो के काबिल है, न किए जाते। खलास। अच्छा जनाब अली, ये वाक़या लिखा है, हदीस का हवाला दिया है। इस हदीस के हवाले में इन्होंने ये लिखा है कि इस हदीस को मुहद्दिसीन ने ज़ईफ और मौजू तक करार दिया है, और इसमें कोई शक नहीं कि यह हदीस जो इन्होंने पेश की है तबरानी और सगीर और हाकिम और बैहक़ी के हवाले से, यह हदीस सरासर गढ़ी हुई और कज़्ज़ाबों और झूठे अय्यार और इस्लाम दुश्मन लोगों की यह हदीस है, जो हजरत ज़करिया साहब एक शेखुल हदीस होकर के और दारुल उलूम देवबंद के एक मशहूर आलिम होकर के इन्होंने अपनी किताब में इस वाक़े को जिक्र किया है और यह बयान करने की कोशिश की है कि खताएं और गुनाहें तवस्सुल से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और आगे चल करके उन्हीं ही के नहीं बल्कि बुजुर्गान दीन सालिहीन सबके तवस्सुल से वसीला मानना जायज है, दुरुस्त है। मैं इसके ऊपर हमेशा एक बात कहा करता हूं कि इस मौजू के ऊपर जनाब ज़करिया साहब को और पूरी तबलीगी जमात को, पूरे देवबंदी जमात को और असहाबे बरेलवी लोगों को भी जो कब्र परस्त हैं बेचारे, उन दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए, मुसाफा कर लेना चाहिए। तो फिर झगड़े खत्म है ना, फिर झगड़े खत्म है, भाई झगड़ा ही खत्म है ना इस मसले में। तुम भी वसीला मानते हो, हम भी वसीला मानते हैं, तो फर्क क्या रहा हमारे और तुम्हारे अंदर। तो बहरहाल ये हदीस सरासर झूठी है, नंबर एक, सरासर झूठी, फासिद और कज़ाबों की गढ़ी हुई हदीस है। दूसरी चीज, और खुद हजरत ज़करिया साहब ने इसको अपनी किताब के अंदर नोट भी किया है कि ये मौजूआत में जिक्र की गई, यानी गढ़ी हुई हदीसों में इस हदीस का जिक्र हुआ है। लेकिन कुर्बान जाएं, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं। समझ रहे हैं, जिक्र किया है, अरबी में लिखा है, लेकिन हमारे इन भोले भाले तबलीगी जमात के लोगों के लिए अगर मोहतरम हजरत जी उर्दू में तर्जमा भी कर देते तो कितनी अच्छी बात थी। लेकिन जहां तक अपने मतलब की बात थी वहां पर हजरत जी ने वहां तक तर्जमा कर दिया है, उसके बाद उन्होंने इसमें उर्दू का तर्जमा नहीं किया है, नहीं किया है। क्या यही अमानतदारी है कि हम आपको कोई गलत बात बतलाएं, झूठी बात बतलाएं, गलत रहनुमाई करें और हम आपको निशाने मंजिल भी ना बतलाएं कि जनाब अली फलानी निशानी जो है वो खतरे की निशानी है। ये कितनी बड़ी हम आपके दोस्त हैं या दुश्मन हैं? तबलीगी जमात के भाइयों, ये किताब उठाओ, खुद अपनी आंखों से देखो और अपने उमरा, अपनी जमात के लोगों के पास जाओ, रायवंड जाओ, निजामुद्दीन जाओ, दिल्ली जाओ और जाके कहो किबला मोहतरम इसका तर्जमा क्यों नहीं किया गया। और एक और मैं फरेब दिखाऊं आपको, एक फरेब और है इसमें, तर्जमा जो किया गया है बिल्कुल साइड से किया गया है ताकि समझने वाले को यह लगे कि बिल्कुल अरबी का टू कॉपी तर्जमा हो रहा है। अल्लाह की कसम बता रहा हूं, खुद देख लो, अरबी की टू कॉपी तर्जमा हो रहा है, जबकि फे लगा के इन्होंने पूरी बातें बयान की हैं। दूसरा धोखा, फरेब नहीं है ये, एक शेखुल हदीस के लिए ये ज़ैब नहीं देता है। अगर कोई आम उन्नास जाहिल, और मेरे तबलीगी भाइयों तुम भी सोचो, तुम भी समझो, क्या ये धोखा देना नहीं है? तो जो आदमी तुम्हें इस तरह धोखा दे सकता है झूठ बोल करके, वो आदमी तुम्हें जहन्नम में क्यों नहीं ले जा सकता है? न जाने कितनी अल्लम गल्लम बातें। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वाक़े याद आएगा, खैर चनिस्बत खाकरा बालम पाक, और मैं कहा करता हूं कहां राजा भोज, कहां गंगमा तेली, कहां इमाम बुखारी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, सही बुखारी जिनकी किताब कुरान के बाद सबसे ज्यादा मोतबर और सही मानी जाती है, कहां वो और कहां ऐसे लोग है ना जिन्हें बुखार आता है, कहते ना कि आता है बुखार, इनको बुखारी नहीं आती, इनको बुखार आते हैं, बुखारी नहीं आती। इमाम बुखारी एक हदीस की तलाश में बड़ी शाम के इलाके में और बहुत दूर सफर करके गए, महीनों का सफर करके एक हदीस के बारे में सुना कि फलाने रावी इस हदीस की रिवायत करने वाले फलाने मुल्क में रहते हैं। उन्होंने सफर किया उस मुल्क का और उस हदीस के लिए गए, वहां देखा कि वो मुहद्दिस जो थे जिन्होंने वो हदीस रिवायत की थी, वो एक ऊंट को
چپکے سے ایسے ہی اپنے کپڑے اپنے چادر کے نیچے سے ہاتھ ایسے ایسے کر کے اونٹ کو بلا رہے تھے، یعنی اس لیے اونٹ یہ سمجھے کہ کچھ رکھے ہوئے ہیں اور قریب آ جائے، اونٹ کو پکڑنے کے لیے وہ ایسے ایسے کر رہے تھے. ہاں تو انہوں نے دیکھا تو پھر سلام کیا، پلٹنے لگے. انہوں نے کہا کہ بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آیا تھا ایک کام سے، ایسی حدیث میں نے سنی تھی کہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں. انہوں نے کہا ہاں بے شک میں ہی اس حدیث کا راوی ہوں، بیان کرنے والا ہوں. تو کہا کیا بات